میرے احباب درود پاک پڑھیں۔ درود پاک اونچی آواز سے پڑھا جاتا ہے، اونچی آواز سے سب کا، اور اونچی آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر۔ حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم۔ میرے انتہائی واجب التکریم آج کی اس نشست میں جو جامعہ تعلیم القرآن اسلامک اکیڈمی متصل جامع مسجد سید المرسلین و خانقاہ عباسیہ میں انعقاد پذیر ہے، تشریف لانے والے وہ تمام علماء کرام، سیاسی و سماجی شخصیات اور یہ سارا مجمع جو حب دین اور حب رسول حب صحابہ میں یہاں تشریف لایا، اللہ جل شأنہ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ چونکہ یہ مدرسے کا سالانہ پروگرام ہے، اس میں ہمارے ہاں شعبہ کتب کے طلباء کرام بھی، حفظ کی کلاس طلباء کرام طالبات کی، اور ایسے ہی وہ طالبات جو عالمہ فاضلہ کا کورس کرتی ہیں ان کا بھی دورہ حدیث تک باقاعدہ تعلیم کا بندوبست ہے۔ اسلام کی ترویج اور اسلامی تعلیم کی اشاعت کی غرض سے اور اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے کی غرض سے اہل علم ختم بخاری کا پروگرام منعقد کرتے ہیں۔ خواص کو تو سب پتہ ہے کہ بخاری شریف کیا چیز ہے، کون پڑھتا ہے، اس میں کیا لکھا ہے۔ عوام کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا، مدارس میں کیا پڑھایا جاتا ہے عوام کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ کیا کیا علوم مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں، اس سے عوام ناآشنا ہوتی ہے۔ اسی غرض سے عوام کو بتانے کے لیے اور اسلام کی دعوت کو مؤثر بنانے کے لیے بخاری شریف کی روایت جو آخری باب ہے اسے عوام میں پڑھا جاتا ہے۔ اس میں جو علمی مباحث ہیں وہ تو کلاس میں پڑھا دی جاتی ہے۔ برکت کے طور پر آپ حضرات کے سامنے جو آخری باب ہے اور آخری حدیث ہے اس کو میں تلاوت کروں گا، اور اس کے ضمن میں وہ باتیں مختصراً جو میری اور آپ کی ایمان کی اصلاح کا سبب بنے وہ انشاءاللہ عرض کروں گا۔ امام بخاری نے بخاری شریف کا آخری باب باندھا ہے، باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ اللہ جل شانہ کا قول کہ ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے قیامت کے دن، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنُ، اور جتنے آدم کی اولاد دنیا میں آئی ہیں ان سب کے اعمال
اور ان کے اقوال قیامت والے دن تولے جائیں گے۔ یہ جو آخری باب ہے بخاری شریف کا، یہ بخاری شریف کا جو آخری کتاب ہے، کتاب التوحید، اس کا آخری باب ہے۔ امام محمد بن اسماعیل البخاری نے اپنی کتاب کی ابتدا کی کتاب الایمان سے، اور اس کی انتہا کی کتاب التوحید سے۔ پھر کتاب التوحید کی انتہا کی ان اعمال کے متعلق جو قیامت والے دن میزان میں تولے جائیں گے، اس کا ذکر کیا۔ چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں محدث تھے، وہاں بہت ہی بڑے عقیدے کے محافظ تھے۔ موحد کہا جائے امام بخاری کو کہ جن کی عقیدہ توحید پر بہت زیادہ محنت ہے، تو یہ بالکل بجا ہوگا۔ امام بخاری نے اشارہ دے دیا، ہر انسان کو دنیا میں ابتداءً ایمان کی ضرورت ہے۔ کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایمان کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کو ایمان نہ ملے، وہ انسانی شکل میں جانور ہوتا ہے، جانور سے بھی پرلے درجے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس انسانی ساخت میں وہ انسان بنتا ہی تب ہے جب اسے اللہ ایمان کی دولت نصیب فرمائے، اور یہ ایمان پوری زندگی پر محیط ہونا چاہیے۔ لیکن ایمان مفید تب ہوگا کہ جب انسان دنیا سے جائے، اختتام ہو، تو اس کی موت توحید پر ہو۔ کس پر ہو؟ توحید پر ہو۔ ایمان ضروری ہے شروع دن سے۔ جب دنیا سے جانے لگے تو جاتے ہوئے توحید ضروری ہے۔ اگر کسی انسان کو دنیا سے جاتے ہوئے توحید نصیب نہیں ہوئی، تو وہ یا تو مشرکین کے صفوں سے اٹھایا جائے گا یا کفار کی صفوں سے اٹھایا جائے گا۔ اس لیے کتاب کی اختتام پر امام بخاری نے کتاب التوحید کا تذکرہ کیا۔ پھر اسی کتاب التوحید کے آخری باب میں اس ترازو کے حوالہ سے ذکر کیا جو قیامت والے دن اللہ جل شانہ ساری کی ساری مخلوق کے سامنے یوں سریعام لگائیں گے، اور اس پر لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ اس سے یہ بات بھی بتلا دی کہ تمہارا ایمان جو دنیا میں تمہیں ملا اور اختتام جو تمہارا ہوا، اس کے درمیان میں جتنی تم نے زندگی گزاری ہے، بے خبر نہ ہو جانا، کل قیامت والے دن تمہارے قول و عمل کو اللہ کے سامنے، کل کائنات کے سامنے تولا جائے گا، اور وہاں پر کوئی ظلم نہ ہوگا، انصاف کی بات ہوگی۔ ترازو جو فیصلہ کرے گا، اسی فیصلے پہ اللہ فیصلہ فرمائیں گے، اس کو جنت میں ڈالو یا اس کو جنت میں ڈالو۔ یعنی جہنم میں جانے کے لیے بھی ترازو کو تولنے کے بعد فیصلہ ہوگا، اور اسی طریقے سے جہنم میں جانے کے لیے بھی وہ ترازو فیصلہ کرے گا جو سریعام ہوگا۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہاں پر موازین کہا گیا۔ میں علمی باتیں یہاں جو سبق سے تعلق رکھتی ہیں وہ نہیں، چند سادی باتیں کروں گا جو آپ کو سمجھ میں آ سکے۔ موازین جمع ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت والے دن بہت سارے میزان، بہت سارے ترازو قائم ہوں گے۔ شارحین نے اس پر بڑی باتیں کی ہیں۔ ہر انسان کے لیے الگ میزان ہوگا، ہر انسان کے اعمال کے لیے الگ میزان ہوگا۔ لہذا اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ہر قدم پہ ترازو رکھے ہوئے ہوں گے، اور اس پہ انسان کے اعمال اور اقوال تولے جا رہے ہوں گے۔ یا یہ ہے کہ یہ جمع اس لیے لایا کہ جس قیامت والے دن جس ترازو پہ انسان کے اعمال اور اقوال تولے جائیں گے، وہ بہت بڑا ہوگا۔ اس کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے موازین اللہ نے جمع کا صیغہ لایا۔ لیکن یہ جو میزان ہوں گے یہ انصاف کے ہوں گے، القسط، عدل والے ہوں گے۔ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا کہ کسی آدمی کے اعمال نامے ہوں
اور ترازو میں تولے جائیں تو وہ غلط تلے، چونکہ نہ وہ کسی پاکستان کے دکاندار کا ترازو ہوگا کہ جس کے ناپ تول میں کمی ہو، نہ دنیا کے کسی فراڈی قسم کے بزنس مین کا کوئی ترازو ہوگا کہ جس میں 1 من چیز کو 2 من شو کیا جائے، 35 کلو کو 40 کلو شو کیا جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ اللہ کا ترازو ہوگا اور بڑا انصاف کا ہوگا، اور قیامت والے دن سارے بنی آدم کے اعمال اور اقوال تولے جائیں گے۔ اب کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے نماز پڑھی، جو نماز میں پڑھتا ہوں میری نماز کا وجود تو نہیں ہے، تو تلے گی کیسے؟ جو میں نے روزہ رکھا، روزے کا تو وجود نہیں ہے، وہ تلے گا کیسے؟ تلتی تو وہ چیز ہے کہ جس کا وجود ہو، سامنے نظر آئے، وہ ترازو میں رکھی جائے۔ اعمال تو آراز کے قبیل سے ہیں، ان کا وجود ہی نہیں ہے، تلیں گے کیسے؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ جو تولنے والا ہے وہ ہے اللہ۔ تولنے والا کون ہے؟ کون ہے تولنے والا؟ تولنے والا کون ہے؟ جو اللہ دنیا میں اعمال کو وجود نہ دینے پر قادر ہے، وہ قیامت والے دن ان اعمال کو وجود دینے پر بھی قادر ہے۔ بعض دفعہ لوگ کچھ باتوں پہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے جی یہ یوں کیوں ہے، ایسا کیوں ہے؟ ان ساری باتوں کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ کرنے والا کون ہے؟ اونچی آواز سے کون ہے؟ وہ قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جس چیز کے عدم پر وہ قادر ہے، کل اس کے وجود پر بھی وہ قادر ہے۔ اگر وہ اللہ کرنے والے نہ ہوں تو ہمیں شک پیدا ہو سکتا ہے، ہمیں اضطراب ہو سکتا ہے، ہمیں یہ گمان پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ کام کیسے ہوگا۔ جب کرنے والی ذات اللہ ہے، وہ جب چاہے، جیسے چاہے، جو چاہے ویسے کر دکھاتا ہے، اور اللہ کل قیامت والے دن ان اعمال کو وجود دینے پر قادر ہے۔ کیا ہے؟ قادر ہے۔ لہٰذا ہمیں اس اشکال میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ کیسے تلے گا، تولنے والا تول لے گا۔ ہمیں تو یہ فکر کرنی ہوگی کہ ہمارے اعمال تلیں گے، اور ہمارے اعمال تلتے ہوئے کہیں اللہ کے سامنے، اور وہ خاتم النبیین سرور کونین کشور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ فرماتے ہیں میں اپنی امت کے اکثریت پر اور اس کے کردار و عمل پر دن قیامت کے انبیاء کے درمیان فخر کروں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے اعمال کو دیکھ کر شرمندگی کا اظہار کریں اور ہم ان کے سامنے شرمندہ ہو جائیں۔ اتنے بڑے امام الانبیاء کے امتی، اور ہمارا کردار آج یہ ہے کہ ہمارے اعمال کا ترازو ہلکا ہے، اور ہمارے اس عمل کو اور اس کردار کو دیکھ کر ابو جہل بھی شرما رہا ہو۔ اس لیے عزیز دوستو، ہم سب کے اعمال تلیں گے، ہم سب کے اقوال تلیں گے۔ ابھی نعتیں ہو رہی تھی تو میں یہی سوچ رہا تھا، میں نے کہا تھا کل قیامت والے دن یہ ایسے ہی تلیں گے، صحابہ کے نام پر۔ کوئی کہے گا جی یہ کیا کر رہے تھے، میزان بتلا دے گا یہ کہہ رہے تھے واہ صحابہ واہ، میزان کہہ دے گا اللہ یہ سارے جو سید المرسلین مسجد میں آئے تھے جامعہ تعلیم القرآن میں، ان کا یہ لمحہ تو تیری توحید، تیرے نبی کی ختم نبوت، تیرے نبی کی ختم نبوت کی دلائل اعظم صحابہ اکرام کا تذکرہ کر رہے تھے اور وجد میں آ کر رہے تھے۔ تو ترازو اس وقت اتنا ثقیل ہو جائے گا، اتنا بھاری ہو جائے گا کہ پوچھنے والا ترازو سے پوچھ بھی لے کہ کیوں اتنا بھاری ہو گیا، وہ کہے گا یہاں نام صحابہ کا آیا، بھاری کیوں نہ ہو، نام صاحب ختم نبوت کا آیا، وزن کیسے نہ پڑے مجھ پر، یہاں تو توحید کا ذکر آیا، وزن کیسے نہ پڑے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ہمارے اعمال میں اعمال صحابہ کے ہونے چاہیے۔ اونچی آواز سے، ہمارے اعمال میں، ہمارے اقوال میں اقوال صحابہ کے ہونے چاہیے۔ اعمال صحابہ والے، اقوال صحابہ والے، کل قیامت والے دن
इंशाअल्लाह जहाँ सहाबा इकराम आएंगे, अल्लाह फरमाएंगे मेरे मोहम्मद के सहाबा के आमाल को तराजू पे ना तोलना। तराजू पे, ऊंची आवाज से, तराजू पे, इसलिए कि इनके अमाल को मैं तराजू पे क्यों तोलूं, इनके किरदार में कोई गुनाह है ही नहीं, इनके किरदार में कोई। और कुरान पाक बतलाता है कि जिनके आमाल में कोई गुनाह ना हो उनके लिए अल्लाह मीज़ान नहीं कायम करेंगे, बल्कि अल्लाह बतौर दलील के पेश करेंगे। ये है वो इंसान का जो गुनाह ना करके दुनिया से आए, वो अंबिया की जमात होगी। कौन सी जमात होगी? मासूम है अंबिया। लेकिन सहाबा इकराम का किरदार नहीं तोला जाएगा। हाँ, यूं तो हो सकता है अल्लाह फख्र के लिए पेश करे, मेरे मोहम्मद के सहाबा इतने कमाल वाले हैं कि मेरा तराजू ऐसा नहीं कि मैं इन पे इनके आमाल को तोलूं, मैं खुद खुदा कह रहा हूं, तोलने की जरूरत नहीं। इनके किरदार और अमल से, इनके कौल से मैं इस तरह राजी हूं जैसे बगैर हिसाब किताब, बगैर मीज़ान पे आमाल तुले अंबिया जन्नत में जाएंगे, मेरे मोहम्मद के सहाबा भी यूं ही जन्नत में जाएंगे। अब ये बात मैं इसलिए अक्सर समझाता हूँ, बाद दफ़ा लोग सवाल करते हैं सहाबा इकराम को अज़ाब कब्र होता है? वो फिर दलील के तौर पर पेश करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे एक जगह से, तो दो कब्रों में दो मुर्दों को अज़ाब हो रहा था, तो हुजूर ने एक नीली टहनी ली, हरी शाख तोड़कर एक एक में रखी, एक दूसरे पे रखी, फिर हुजूर ने फरमाया जब तक ये हरी रहेंगी इनको अज़ाब नहीं होगा। लिहाजा सहाबा इकराम को अज़ाब कब्र भी होता है। और फिर अगली बात क्या है कि इनमें से एक वो है जो चुगलखोर था और एक वो है जिसको पेशाब लगता था। आप मुझे बताएं, सहाबी चुगलखोर होता है? बोलो बोलो। नबी का शागिर्द चुगलखोर होता है? नबी का शागिर्द नापाक होता है? किस तरह की रवायतें पेश करके सहाबा के किरदार को हदीसों के जरिए से मशकूक करना चाहते हो कि उन पर पेशाब लगता था, धोते नहीं थे? खुदा की कसम, सहाबा इकराम मैले के चाले होने के बावजूद भी इतने मुकद्दस और मुतहर थे कि अर्शे बरीन उनके पाकीज़गी पर नाज करता था। वो इतने पाकीज़ा थे। इस तरह की रवायतों की कोई हकीकत नहीं होती। इस तरह की रवायतों की, इस तरह की रवायतों की सारे के सारे सहाबा इकराम महफूज अनिल खता हैं। बोलिए क्या है? ऊंची आवाज से क्या है? सारे के सारे सहाबा गुनाहों से अल्लाह ने महफूज किए। वजूद में मादा रखा के गुनाह कर सकते हैं, लेकिन हिसार खींच दिया, गुनाह करेंगे नहीं। बात समझ में आ रही है? मादा रखा के गुनाह कर सकते हैं, हिसार खींच दिया कि गुनाह करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? मैं खुदा करने ही नहीं दूंगा, इसलिए कि मेरे इतने हसीन और जमील मोहम्मद के सहाबा हैं, इनके चेहरों पर मेरे मोहम्मद की निगाह पड़ी है, इनके कानों में मेरे मोहम्मद की जुबान की आवाज़ गई है, इनके सीने में मेरे मोहम्मद का ईमान उतरा है, इनके आमाल में मेरे मोहम्मद के आमाल आए हैं, मेरे मोहम्मद की नबुव्वत और ख़त्म नबुव्वत की दलील है। ये उसकी रोशनी है, परताव है, ज़िल है, साया है, अक्स है, नमूना है। अगर मेरे मोहम्मद को फैला हुआ कोई देखना चाहे तो सहाबा को देखे, सिमटे हुए देखना चाहे तो आमना के लाल को देखे। तो इसलिए अकीदा क्या होना चाहिए कि सहाबा गुनाहों से महफूज हैं, और जिसके पलड़े में गुनाह ही नहीं होगा उसके आमाल तोले। सहाबा हमारे लिए फख्र होंगे क़यामत वाले दिन। ऊंची आवाज़ से क्या होंगे? इसलिए मैं अक्सर साथियों को कहता हूँ सहाबा के किरदार अपना लो, सहाबा के अक़वाल व अमाल अपना लो, ताकि सहाबा की बरकत से हमारे आमाल नामे भी तुलने से बच जाएं। अब फिर तोले किसके जाएंगे? जरा इस बात को समझना, फिर उसके बाद मैं सिर्फ तर्जुमा करूंगा। तोले किसके जाएंगे? एक जमात कुफार की,
ایک جماعت جس کا کوئی نیکی کا کام نہیں ہوگا، کوئی نیکی اس نے کی نہیں ہوگی۔ ایک جماعت کفار کی وہ ہے کہ اس کے پاس ایمان نہیں لیکن اس کی زندگی ساری نیکیوں میں گزری ہے، زندگی ساری، اونچی آواز سے۔ یہ جو ہمارے لوگ باہر سے آتے ہیں نا، باہر کے ملکوں سے، تو وہ آ کر یہود و نصارہ کی تعریفیں کرتے ہیں، جی ان کا یہ کردار ہے، یہ کردار ہے، یہ کردار ہے، وہ ساری اچھائیاں ہوتی ہیں ان میں۔ انسان تو انسان ہے، بلی کے بچے کی بھی وہ قدر کرتے ہیں۔ میں کراچی میں گیا، ایک لڑکی آئی ہوئی تھی کینیڈا سے، تو وہ بلی کا ایک بچہ تھا، وہ مر گیا، اس کو وہ روز دودھ پلاتی تھی، وہ مر گیا، بچے نے دفن کر دیا۔ اس نے کہا مجھے بتاؤ وہ کدھر گیا؟ اس نے کہا نہیں مجھے بتاؤ۔ جا کر مٹی سے نکالا، واپس لا کر اس کو دھلایا، مرے ہوئے بچے کو مٹی سے، پھر اس کے اوپر کپڑا لپیٹا، کہنے لگی میں اس کو بڑی عزت سے اس کی تدفین کروں گی۔ تو مجھے اس کے خالہ زاد بھائی نے بتایا کہ یہ تو اس طرح کی حرکت اس نے کی ہے۔ میں نے کہا اس نے جو بھی کیا ہے، صحیح کیا غلط کیا، میں اس پر بحث نہیں کرتا، مجھے اور تجھے سبق دے دیا جہاں بلی کے بچے کی اتنی قدر ہے وہاں انسان کی قدر کتنی ہونی چاہیے۔ تو وہ لوگ نیکی کے اعمال تو کرتے ہیں لیکن ان کے پاس ایمان۔ اب کفار کی ایک جماعت یہ بھی ہے۔ اب ادھر دیکھنا، مسلمانوں کی ایک جماعت جن کے پاس ایمان ہے، توحید خالص ہے، لیکن ان کے اعمال کمزور ہیں، گناہ ہی گناہ ہیں، لیکن ایمان ان کا اتنا مضبوط ہے جیسے ہمارے پٹھانوں کا ہوتا ہے۔ جو کرے گا کون کرے گا؟ جب کرے گا کون کرے گا؟ اب وہ ایمان تو ہے لیکن اعمال آپ دیکھیں گے تو بہت ہی عجیب ہوتے ہیں۔ ایمان والوں میں سے ایک جماعت وہ ہے کہ جس کے پاس ایمان تو ہے مگر خالص نہیں، ایمان تو ہے مگر خالص، وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، جو صفات اللہ کی ہیں وہ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں بھی مانتے ہیں۔ سب کچھ کرنے والا کون؟ اللہ۔ وہ کہتے ہیں جی پیغمبر بھی کرتے ہیں، نبی بھی کرتے ہیں، صحابہ بھی کرتے ہیں، اولیاء اللہ بھی کرتے ہیں۔ رزق دینے والا کون؟ اللہ۔ وہ کہتے ہیں جی حضور بھی رزق دیتے ہیں، حضرت علی بھی دیتے ہیں، حسنین کریمین بھی دیتے ہیں، اور اولیاء اللہ بھی دیتے ہیں، پیر و مرشد بھی رزق دیتے ہیں۔ ایسے بھی ہے نا، کلمہ بھی ہے لیکن وہ صفات جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں اس میں ملاوٹ ہے۔ کتنے طبقے ہو گئے؟ اسی بات سے کتنے ہو گئے؟ 2 کافروں کے، 2 مسلمانوں کے۔ صحابہ اکرام کو نکال دیں کیونکہ وہ ایسے ایماندار ہیں کہ ان کے نامہ اعمال میں گناہ ہی کوئی نہیں۔ انبیاء کو بھی نکال دیں، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ کل قیامت والے دن جب ترازو لگے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اہل ایمان میں سے آئے گا۔ کون آئے گا؟ اہل ایمان میں سے۔ 99 رجسٹر اس کے سامنے رکھے جائیں گے، اللہ اس کو کہیں گے یہ کتاب پڑھ، یہ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم حسیبا، یہ پڑھ۔ وہ پڑھ کے 99 کتابیں پڑھنے کے بعد اللہ اس سے پوچھیں گے کہ ان میں سے کسی عمل کا تو انکار کرتا ہے؟ وہ کہے گا اللہ کیسے انکار کروں، سب میں نے کیے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جو 2 فرشتے میں نے رکھے تھے انہوں نے غلط لکھ دیا ہو، کوئی ڈائری غلط لکھی گئی ہو؟ کہا اللہ نہیں، یہ بھی تو نافرمانی اور عصیان سے پاک تھے، جو لکھا ہے بالکل صحیح لکھا ہے۔ اب اللہ فرمائیں گے کہ یہ 99 رجسٹر تیری برائی کے ہیں، وہ دیکھ، شرمندہ ہوگا۔ اس کے بعد جب وہ شرمندہ ہوگا، کب کپا رہا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، اللہ فرمائیں گے تیری نجات کے لیے میں نے ایک عمل رکھا ہوا ہے۔ کیا رکھا ہوا ہے؟ اتنے میں ایک ٹکڑا آئے گا کاغذ کا، اس پہ لکھا ہوا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پڑھو ذرا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
یہ ٹکڑا آئے گا، اللہ ملائکہ سے کہیں گے 99 دفتر رجسٹر ایک طرف رکھے ہوئے ہیں، دوسری طرف اس ٹکڑے کو رکھو۔ یوں ترازو ہوگا، ادھر وہ گناہ والے، ادھر وہ ایک ٹکڑا، جس پر شہادت ہوگی توحید کی، شہادت ہوگی رسالت کی، یہ جملہ لکھا ہوا آئے گا۔ یوں وہ ترازو کا جو حصہ اوپر تھا یہ فوراً نیچے ہو جائے گا اور یہ اوپر۔ اللہ فرمائیں گے یہ تیری توحید خالص تھی، ایمان والا تھا، تجھے اس جملے کی وجہ سے تیرا ترازو وزنی ہو گیا، جا میں نے تیرے سارے یہ گناہ چھپا بھی لیے، معاف بھی کر دیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتا جنت میں داخل ہو جا۔ وہاں پر بھی وہ جائے گا، جنت میں جا رہا گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کہیں پیچھے مڑ کے دیکھے گا عبدہ ورسولہ کدھر ہے؟ جنہوں نے اشہد ان لا الہ الا سکھایا تھا وہ عبدہ ورسولہ کدھر ہے؟ جنت سے آواز آئے گی، پیچھے مڑ کے نہ دیکھ، میں جنت کے دروازے پہ تیرا استقبال کر رہا ہوں، جلدی آ، میں نے توحید کی امانت تیرے حوالے کی تھی، اس میں تو نے ملاوٹ نہیں ہونے دی، انصاف کے ترازو نے تجھے جنتی بنا دیا، میں محمد جنت میں تیرا استقبال کر رہا ہوں۔ تو اس لیے ہمیشہ پڑھا کرو اشہد ان لا الہ۔ میں جب یہ پڑھتا ہوں نا تو بے ساختہ شیخ القرآن کا لہجہ ملتا ملتا نکل جاتا ہے۔ ہمارے قاری عبدالرشید صاحب شیخ القرآن کے شاگرد ہیں۔ دنیا کلام اللہ خان کو نہیں جانتی، لیکن جب وجد میں آ کر پڑھا کرتے تھے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس طرح پڑھا کرتے تھے۔ توحید کا تذکرہ آئے اور شیخ القرآن کا نام نہ آئے، جس کو اللہ نے مزاج عمر عطا فرمایا تھا اور مزاج قرآن عطا فرمایا تھا، تو وہ توحید، سارے گناہ ایک طرف، توحید کا جملہ دوسری طرف، ایک بندہ کفار میں سے، اس کے پاس اتنی نیکیاں کہ وہ ترازو بھر جائے گا، دوسری طرف رکھنے کے لیے تلاش کیا جائے گا اس کا ایمان کہاں ہے، یا تو وہ کافر ہوگا یا مشرک ہوگا، اس پلڑے میں کفر رکھا جائے گا یا شرک رکھا جائے گا۔ جب کفر اور شرک رکھا جائے گا یہ اسی طرح ہلکا رہے گا، اس کے گناہ اسی طرح وزنی رہیں گے۔ اللہ فرمائیں گے اتنی نیکیاں کر کے آیا ہے، نیکی کا مرکز اور محور، اساس اور بنیاد توحید اور ایمان تیرے پاس نہیں تھا، جا تیری ساری نیکیاں اکارت ہو گئی، حبطت اعمالہم، ساری کی ساری چٹ ہو گئی، تیری نیکیوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، دنیا میں تو نیکیاں کرتا رہا، میں نے تجھے دنیا میں بدلے دے دیے، جا جہنم کا ایندھن بن جا۔ اس لیے عزیز دوستو، میزان میں اعمال تولے جائیں گے۔ کیا تولے جائیں گے؟ اقوال بھی تولے جائیں گے۔ توحید پر سب سے زیادہ محنت ہونی چاہیے۔ کس پر محنت ہونی چاہیے؟ کس پر محنت ہونی چاہیے؟ اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا، اللہ کے علاوہ کوئی رزق دینے والا، اللہ کے علاوہ کوئی بارش برسانے والا، اللہ کے علاوہ اولاد دینے والا، اللہ کے علاوہ بچے دینے والا، بچیاں دینے والا، اور انسان کو صحت دینے والا، بیماریاں دینے والا، دولت دینے والا، عزت دینے والا، شہرت دینے والا، حکمت دینے والا، دانائی دینے والا، کامیاب کرنے والا، رسوا کرنے والا کون ہے؟ صرف ایک اللہ۔ یہ پختہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا ایمان نصیب فرمائے تاکہ کل قیامت والے دن جب میزان قائم ہو تو بس توحید کے نغمے ہوں وہاں۔ وقال مجاہد القسطاس العدل، حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ قسطاس کا معنی ہے انصاف کرنا، بالرومیہ، رومی زبان میں،
اس پر حضرت مجاہد نے فرمایا رومی زبان کا لفظ ہے، شاید قرآن میں بھی یہی آیا، لیکن صحیح تر بات یہ کہ عربی ہی کا لفظ ہے، روم والوں نے عرب سے چرایا ہے، روم والوں نے عرب سے چرایا ہے۔ ہوتا ہے ایک زبان کے الفاظ دوسری زبان میں چلے جاتے ہیں، اصل یہ عربی لفظ ہے، روم والوں نے چرایا۔ اور حضرت مجاہد کے سامنے کسی رومی نے العدل، القسطاس کا معنی عدل کیا ہوگا، انہوں نے سمجھا ہوگا کہ رومی زبان ہے، رومی زبان میں استعمال ہے لیکن اصل میں یہ عربی لفظ ہے۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ قسط مقسط کا مصدر ہے، وَهُوَ الْعَادِلُ، اور اس کا معنی ہے عدل کرنے والا، وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَاهِرُ، اور اسی طریقے سے قاصد کہتے ہیں جاہر کو۔ حدثنا احمد بن اشکاب، یہ جو حدیث ہے امام بخاری نے نقل کی، یہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ کس سے روایت ہے؟ اونچی آواز سے، کس سے روایت ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، راوی کون ہے؟ نام لو، سارے لو، اونچی آواز سے لو۔ آج کل ایک فکر چلی ہوئی ہے، وہ باقاعدہ میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، فیس بکوں میں، یوٹیوب پر مختلف چینلز بنائے ہوئے، کہتے ہیں جی ابو ہریرہ جھوٹی حدیثیں کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ یہ سارے جھوٹے کام صحابہ ہی رہ گئے ان کی طرف منسوب کرنے کے لیے؟ تمہارے اپنے لیڈر نہیں ہیں جن کو تم جھوٹا کہو؟ جن کے جوتیوں میں ناپاکی پیتے ہو جا کر، وہ نہیں جھوٹ بول سکتے کہ صحابہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی حدیثیں کرتے تھے؟ اور مستشرقین کا ایک ہڈ اور سرا ہے گولڈزیئر، اس نے یہ اشکالات اٹھائے، اور پاکستان میں جاوید غامدی اور اس کے ہم نوا جو لچے لفنگے ہیں نا، وہ اس بات کو اٹھاتے ہیں، اور ہمارے لوگ کہتے ہیں بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے۔ ایک منٹ، لعنت تو ہو ہی رہی ہے، آپ نہ بھی دیکھیں، میں دیکھتا رہتا ہوں کس کس پہ کتنی لعنت ہوتی ہے۔ الحمدللہ اللہ نے مجھے وہ نگاہ دکھائی ہوئی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، جو آدمی چہرے پر سنت رسول نہ سجا سکے وہ عالم ہوتا ہے؟ جو آدمی سر پہ ٹوپی نہ رکھے وہ عالم ہوتا ہے؟ جس آدمی کو نبی کی یہ عزت اور یہ عزت عزیز نہیں، وہ عالم کہاں سے آیا؟ عالم تو علم نبوی کو کہتے ہیں۔ اس لیے کسی کی معلومات کو علم نہیں کہا جاتا۔ معلومات میں جاؤ گے تو میں بڑے بڑے یہودی دکھلاؤں گا کہ جن کی معلومات ہمارے بڑے بڑے علماء سے زیادہ آگے ہیں۔ بات معلومات کی نہیں ہوتی، بات ہوتی ہے علم کی۔ کیا ہوتی ہے؟ اب چونکہ وقت نہیں ہے، میں یہ سمجھاتا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے عرصے میں اسلام لایا، کتنے عرصے میں پڑھے، لیکن اتنی بات ذہن میں رکھو، یہ شاگرد رسول ہے۔ کون ہے؟ شاگرد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ تھا مسجد نبوی میں۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں نا مسجد میں مدرسہ نہیں ہونا چاہیے، بچے مسجد خراب کر جاتے ہیں۔ یہ جو کمیٹیوں والے ذلیل ہوتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں مسجد میں مدرسہ نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ مسجد کا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ حضور نے مسجد نبوی بنائی، بیچ میں مدرسہ بنایا، فرمایا قیامت تک اصول قائم ہو گیا، جو مسجد نبوی سے نسبت رکھے گی اس میں مدرسہ قرآن کے طالب علموں کا ہوگا، ورنہ اس کی نسبت مسجد نبوی سے نہیں ہوگی۔ وہ تالے لگا کر گھروں میں چلے جائیں گے کمیٹیئر، لیکن وہ مسجد نبوی سے نسبت، ہر مسجد میں مدرسہ ہونا چاہیے۔ بولیے ہر مسجد میں، ہر مسجد میں۔ اس لیے کہ دجال کے کارندے تعلیمی ادارے اپنے بنا رہے ہیں، محمد کے کارندے انشاءاللہ محمد کی تعلیم کے ادارے بنائیں گے، اور یہ مسجد میرے محمد نے بنائی، خدا نے کہہ کر بنوائی، اور حضور نے مدرسہ خود بنایا، اللہ نے کہہ کر بنوایا۔ قیامت تک محمد کے سچے امتی مسجدوں میں مدرسے بناتے رہیں گے، قرآن کے قاری نکلتے رہیں گے، علماء بھی نکلتے رہیں گے۔ تو آپ مسجدوں کو آباد کرو گے طلباء کے ساتھ، جو اپنے اپنے علاقے کا آدمی ہے اپنی مسجدوں میں کہو مدرسہ بناؤ۔ کیا مدرسے اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے پاسبان ہے۔ یہاں سے جو بچہ پڑھ کر جائے گا، میں ذمہ داری سے کہوں گا میرا شاگرد ہے، مجھے اس پر اعتماد ہے۔ حضور کے مدرسے سے ابو ہریرہ پڑھے، حضور نے اپنا ہاتھ ان کے سینے پہ رکھا،
اور پھر اسی ابو ہریرہ کا جھوٹا حضور نے خود بھی پیا۔ وہ پیروں کا تو مرید جھوٹا پیتے ہی پیتے ہیں، مزہ تو تب ہے نا کہ وہ پیر اپنے مرید کا پیتا ہے۔ وہ دودھ کا پیالہ حضور نے فرمایا پلایا، پیا، فرمایا میں محمد ابو ہریرہ کے لبوں سے راضی ہوں، اس کی زبان سے راضی ہوں، اس کے علم سے راضی ہوں، حکمت سے راضی ہوں، دانائی سے راضی ہوں، میرے علم کا امین ہے، میرے مدرسے کا فارغ التحصیل عالم دین ہے۔ قیامت تک صحابہ کی صف میں شیخ الحدیث کے نام سے جس کو پکارا جائے گا ابو ہریرہ ہوگا۔ کون ہوگا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا کلمتانی، دو کلمے، کتنے؟ حبیبتانی للرحمن، رحمان کو حبیب ہیں۔ کس کو حبیب ہے؟ محبوب ہے۔ کس کو؟ اللہ کو، رحمان کو۔ خفیفتانی علی اللسان، امت پریشان نہ ہو جائے کہ جو اللہ کو، رحمان کو اتنے حبیب ہے کہ یہ ہمیں کندھے پہ اٹھانے پڑیں گے تو بوجھ بنے گا، نہیں۔ خفیفتانی، بڑے ہلکے ہیں، کہاں پہ اٹھانے ہوں گے؟ علی اللسان، کہاں پہ؟ کہاں پہ؟ یہ کلمے کندھوں پہ اٹھانے والے نہیں، سروں پہ نہیں، یہ زبان پر اٹھانے والے ہیں۔ زبان پہ جب اٹھاؤ گے تو بہت ہلکے محسوس ہوں گے۔ ثقیلتان فی المیزان، ادھر پڑھنے میں ہلکے، ادھر جب میدان قیامت میں جاؤ گے میزان لگے گا، اس میں جب یہ جملے رکھے جائیں گے تو بڑے وزنی ہوں گے۔ وہاں پر کیا ہوں گے؟ اے اللہ تیری قدرت پہ بھی قربان، زبان اتنی پتلی سی، اتنی ہلکی سی، یہ ان جملوں کو اٹھا لے، اس کو ہلکے محسوس ہوں، اس کو بوجھل نہ محسوس ہوں۔ اور قیامت والے دن تیرا ترازو جو انصاف کو ہوگا اس میں رکھے جائیں تو وہ ثقیل، بھاری، ترازو اٹھ ہی نہ سکے۔ اللہ نے فرمایا کیوں نہ کہوں، کیوں نہ ایسا کروں؟ سبحان اللہ۔ کون سا جملہ ہے؟ سبحان اللہ۔ چونکہ یہ سبحان اللہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ شریکوں سے پاک ہے۔ اللہ، یہ جملے ایسے ہیں کہ اس میں میری تنزیہ ہے، اس میں میری توحید ہے، اس میں میری پاکی ہے، اس میں میری وحدت ہے، اس میں میری وحدانیت ہے، اس میں میری فردیت ہے، اس میں میری یکتائی ہے۔ بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، جب زمین پر وہ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم کہتا ہے، جب تک کہتا رہتا ہے میں خدا اپنی رحمت کی نگاہیں اس پر جمع کر رکھتا ہوں۔ اور کل قیامت والے دن جب وہ میدان محشر میں بھی ہوگا، میزان سے پہلے بھی میں خدا کی نظر میں ہوگا، میزان کے بعد بھی میں خدا کی نظر میں ہوگا، اور میزان پہ میں خود اس جملے کو دیکھوں گا اس انداز میں کہ جوں میری نگاہ رحمت پڑے گی میزان بھاری ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے پڑھو سارے سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدی، وہ سارے پڑھو سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کرے جیسے بخاری شریف ختم ہوئی ہماری زندگی کا باب ختم ہو، لوگ کہیں کہ جی یہ مرنے لگا ہے، اس کو حالت نزع کا عالم ہے، نزائی کیفیات میں ہے، جسم تڑپ رہا ہو، زبان کہہ رہی ہو سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدی۔ بچے کہہ رہی ہوں ابو بتاتا نہیں ہے کہ میرے مکان کہاں جائے گا، بینک بیلنس، وہ چیک بک کہاں پڑی ہے، پیسے کہاں کا بزنس ہے، وہ اس کے لیے کان لگا کے رکھے ہوئے ہوں کہ شاید بول رہے ہوں گے، لیکن اس کی آواز نہ بھی نکلے، کان ساتھ لگائے باپ کے تو وہ کہہ رہا ہو سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم۔ جب روح نکل جائے لوگ پوچھیں کیسے مرے تو وہ کہیں جی ابو جی یوں مرے، بھائی میرا ایسے مرا، بیٹا میرا ایسا مرا، ماں میری ایسے مری، بہن ایسی مری، میری بیٹی ایسی مری، میری فیملی کا یہ بزرگ، یہ نوجوان ایسے مرا، ہم تو کچھ اور سننا چاہ رہے تھے یا میں سنا رہا تھا سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ۔ کس کس کا دل کرتا ہے کہ ہم مریں تو یہ جملے پڑھیں؟
किस किस का? सबका है। फिर मेरी एक नसीहत याद रखें, जिंदगी में कभी किसी बड़े वडेरे दुनियादार सियासी लीडर के नारे न लगाना। जिंदगी में ऊंचाई बयान करो, नारा लगाओ, लीडरशिप बयान करो, किरदार बयान करो, या खुदा की तौहीद हो, या मोहम्मद मुस्तफ़ा की नबुव्वत हो, या सहाबा इकराम के तराने। अगर इन दुनिया वालों के नारे लगाए, रब्बे मोहम्मद की कसम, बुखारी गवाह है, बुखारी शरीफ नबी की हदीसों का ज़ख़ीरा है, इस पर हाथ रख कर कहता हूँ, मुश्किल हो जाएगी मरते हुए भी, मुश्किल हो जाएगी कब्र में भी, मुश्किल हो जाएगी मैदान महशर में भी, ये सारे झूठे कज़्ज़ाब मकर फ़रेब के अलम बरदार दज्जाली कुव्वतों के, सेहूनी कुव्वतों के एजेंट ये हमें बर्बाद कर देंगे। इसलिए मेरा पैगाम है बुखारी के आखिर में, मर्द औरतें बच्चियां बच्चे सारे पैगाम लेकर जाओ। आज से हर वक्त हम तारीफ करेंगे तो किसकी? किसकी? अल्लाह की। सुभान अल्लाहि व बिहम्दी, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। बाकी वक्त बचेगा तो कहेंगे खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, असहाब मोहम्मद जिंदाबाद, असहाब मोहम्मद जिंदाबाद, असहाब मोहम्मद जिंदाबाद, असहाब मोहम्मद जिंदाबाद। ईमान बनता है, क्या बनता है? ईमान बनता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी आपको भी जो बातें मैंने कही इसमें जो गलतियां हैं माफ़ फरमाए, जो हक सच कहा अल्लाह इस पर हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आप सब हमारे मेहमान हैं। अभी इसके बाद अभी यहाँ जो हमारा मदरसा है उसके जो बच्चे हैं उनकी दस्तारबंदी होगी, और उसके बाद फिर हमारे मेहमान जावेद बंगश साहब बयान फरमाएंगे।